نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل حضرت باہو جائیں بوٹی لائی ہوں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوشی کے موقع پر برمنگھم کی سرزمین پر ایک عظیم الشان دینی تعلیمی پروجیکٹ، اس کے لیے ایک آفیشل منظوری ہو جانا ایک بہت بڑا اہل اسلام کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کریم جل وعلا شانہ آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہل اسلام کے لیے امن و آشتی اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ایک ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ معاملہ تو اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ہی وقت میں اللہ اللہ کرتے کرتے کملی والے کی محبت کا دم بھرتے بھرتے خلق خدا کو نہ صرف رہنمائی فراہم کرتے رہے زندگی بھر، بلکہ فلاح انسانیت کے لیے بھی جو عظیم الشان کام سر انجام دیے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ایک ایسی ماں کے فرزند ہیں جو ولی کاملہ تھی، اور ابھی حضرت سلطان العارفین صفی سلطان باہو اپنی ماں کے وطن میں تھے تو وجود سیدہ راستی سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، اور جو ہی حضرت سلطان باہو کی ولادت ہوئی، جو دائی خدمت کے لیے آئی تھی وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، حضرت سلطان باہو کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اکثر پھر یہی ہوتا رہا کہ جب بھی آپ کو باہر لے جایا جاتا یا آپ باہر تشریف لے جاتے، جو آپ کا چہرہ دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر نے آنے سے انکار کر دیا، سنا ہے کہ جو باہو کو دیکھ لیتا ہے اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، تم ان کی قمیص مبارک لے آؤ۔ قمیص پہنچی، سونگا، چلا اٹھا کہ اس بھی قمیص سے کسی بیماری کی بو نہیں آ رہی، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ کیا کوئی قمیص ایسا کام کر سکتی ہے، تو پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کا ذکر جو قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی قمیص مبارک بھائیوں کو دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میری یہ قمیص وہ کام کر جائے گی جو ڈاکٹر اور میڈیکیشن نہیں کر سکے گی، اذهبوا بقمیصی ھذا، اور ابھی یہ قمیص لے کر چلے ہی تھے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب وہ قمیص ان کی آنکھوں پہ رکھی گئی، قرآن کہتے ہیں فرتدہ بصیرا فصعق روشن ہو گئی۔ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قادریہ سلوک سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ براہ راست بارگاہ سرور کونین سے بھی مقام رشد و ہدایت انہیں نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن گھوڑے پر سوار اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت سلطان باہو اللہ اللہ کر رہے تھے۔ فرمایا بیٹا میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ نقاب پوش تھے، اس لیے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا بابا علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اور پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو
تو یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے شب معراج 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء کرام اپنی قبروں سے نکل کر سب میں تشریف لائے اور میرے اور آپ کے نبی کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی۔ ناظرین، پھر یہ بھی سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی یاد کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو 50 نماز کا تحفہ مل گیا ہے، لیکن آپ کی امت سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، آپ واپس تشریف لے جائیے۔ 9 مرتبہ سرکار اللہ کے حضور پہنچے اور ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی تھیں، اور جب آخری مرتبہ گئے تو پروردگار نے رحمت سے نوازتے ہوئے فرمایا، محبوب جو تیرا امتی 5 نمازوں کی پابندی کر لے، باجماعت اہتمام کر لے، اس کو ثواب اور اجر جو ہے وہ 50 نمازوں میں ہی ملے گا۔ ناظرین، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ایک خدا مست ایسے بندے تھے جن کا اعلان آج بھی دھرتی پر لوگوں کو قابل فکر دے رہا ہے کہ حق کے متلاشی ہو، آؤ میں باہو، آؤ میں عارفوں کا بادشاہ ہوں، میں سلطان الفقر ہوں، مجھے براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض البرکات حاصل ہوئے ہیں، اور مجھے براہ راست اہل بیت سے فیض البرکات حاصل ہوئے، مجھے براہ راست صحابہ کرام کی صحبت کا شرف ملا ہے، اس لیے آج بھی ان کی قبر مبارک پر لکھا ہوا ہے، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا۔ اگر سچی طلب ہے تمہیں اللہ سے ملنے کی تو آؤ میں باہو تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے پاس آؤ، میں پہلے دن ہی تمہیں اللہ سے ملا دوں گا۔ ناظرین، حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے نہ صرف عارفانہ کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا، بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چشمہ جاری کیا کہ آج بھی ان کا کلام سن کر دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، چڑھ وے چندہ کا روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں، تیرے جہے چند کئی سہ چڑھتے سنگ سجنا باج اندھیرا ہوں، جتھے چند اساڈا چڑھتا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں، چند اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر تھاں سویرا ہوں، جس دے کارن اسی جنت گوایا یا باہو، وہ یار ملے ایک پھیرا۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آسمانوں میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے نور و سرور میں اپنے اللہ کی حمد میں اس قدر مست اور الست ہے، ان کی محبت کی شدت کی انتہا اللہ کو پسند آئی، اور حمد کرنے والے مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نام کی الف دے کر احمد بنا دیا۔ قرآن بھی بول پڑا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دھرتی پر تشریف رکھتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میری ولادت پیر کے دن ہوئی، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے بطن اثر سے زمین پر جلوہ گر ہوا، میرے قدم لگنے کی دیر تھی، اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا۔ ناظرین، آپ غور فرمائیے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ میرا ہر لمحہ بارگاہ مصطفیٰ میں گزرتا ہے۔ آپ حضوری مصطفیٰ کے بارے میں ایک مستقل چیپٹر قائم کرتے ہیں، اور وہ تمام طریقے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے تم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہو۔ کثرت درود پر رابطہ کا فرمان آج بھی موجود ہے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی سرور سے جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان دنا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا۔ ناظرین، ایک بڑی خصوصیت حضرت سلطان العارفین کی یہ بھی ہے کہ پنجتن پاک سے گھرانہ رسول سے بڑی آپ کی محبت ہے۔
اب فرماتے ہیں خاک پایم از حسین از حسن معرفت گشت است برمن انجمن۔ فرمایا لوگوں اگر میرا تعارف پوچھتے ہو تو اس میرا تو ایک ہی تعارف ہے کہ میں حسن و حسین کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہوں، اپنے دل کا سرور سمجھتا ہوں۔ ناظرین، بارگاہ حسینیت سے آپ کی محبت کے عالم ہے کہ واحد آستان اور خانقاہ ہے اور دربار ہے جہاں ہر سال پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مستقل عرس حسین پاک بنایا جاتا ہے، اور اسی چراغ محبت کو روشن کرتے ہوئے حسینیت کا وہی نور آج دربار نور بار حضرت سلطان العارفین صفی سلطان باہو پر مسجد حسین کی صورت میں 25 ایکڑ میں صحن مسجد کی وسعتوں کو آپ ذہن میں لائیے، جہاں سکول بھی موجود ہیں، اردو میڈیم بھی ہے، انگلش میڈیم بھی ہے، کالج بھی موجود ہے، یونیورسٹی بھی موجود ہے، قرآن کا پیرا بھی لگا ہوا ہے، حدیث کا نور بھی، اور مستقل طور پر ہاسٹل فیسلٹیز کے ساتھ مسجد حسین کے صحن میں ہزاروں بچیوں اور بچوں کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ قرآن کے پہرے میں عشق مصطفیٰ کا سفر جاری ہے۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے مرکز درود ہم نے تشکیل دی ہے تاکہ تحریک درود میں آپ کا بھی حصہ پڑھ سکیں۔ الحمدللہ، اگر آپ اپنی ہر شام کے کچھ لمحے اپنے ہی گھر میں دسترخوان درود و سلام سجا کر باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ماؤں کے گودوں میں پلتے ہوئے درود کی لوریوں میں سنتے ہوئے پروان چڑھ رہے ہیں، اور جتنا بھی درود آپ جمع کر سکیں تو آپ مرکز درود پر بھیجتے رہیں، جہاں روزانہ 36 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ تو فیض و برکات کا ایک سلسلہ ہے جس کو جاری ساری رکھا گیا، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ جو کہ یادگار حضرت سلطان باہو ہے، اس کے تحت نہ صرف برطانیہ میں بلکہ افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ہانگ کانگ میں، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، غازہ میں، بیروت میں، ڈیماسکس میں، اس کے ساتھ ترکی میں جو مہاجرین ہیں، بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے، غزے کے، افریقہ کے پورے بر اعظم میں 200 سے زائد مساجد تعمیر کر کے ان کو جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کر کے حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو وہ ہولناک زلزلہ یاد ہوگا جس نے کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ الحمدللہ کروڑوں روپے کی لاگت سے وہاں ہم نے نیٹ ورکنگ کی، لوگوں کو کھانے مہیا کیے، مسجدیں بنی، اور جس کے میں حکومت پاکستان کا صدارتی ایوارڈ ہمارے اس نیٹ ورک کے اندر اسلامک ہیلپ کو نصیب ہوا۔ ناظرین، آئیے، حضرت سلطان باہو کی اپنی فلاحی خدمات کا یہ عالم ہے۔ ہزاروں مربع میل زمین کے مالک ہونے کے باوجود آپ نے اپنی ساری زمین غریبوں میں تقسیم کر دی۔ جو چند ایکڑ زمین باقی تھی اس پر بھی فصل کاشت کرتے، اور جب تیار ہو جاتی تو لوگوں کو ارشاد فرماتے، آؤ اللہ نے یہ تمہارے نصیب میں رکھ دیا ہے۔ میں اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے عرض کروں گا، ہمارے غریب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت محبت کا یہ عالم تھا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کی تھا، ساری کائنات جن کی ملکیت میں ہو، اپنے لیے جو کی روٹی اور روپیہ چلا آتا، تو اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، آئیے ہم اپنی زندگیوں کی اللہ والوں کی صحبتوں سے بہرور کریں، اور یورپ میں جس انداز میں دینی مہمات ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کو یکجا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔